ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک سفر پر آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس کھانا پینا تھا، بعضوں کے پاس نہیں تھا، بعضوں کے پاس سواریاں تھیں، بعضوں کے پاس نہ تھیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا من کان عندہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ ومن کان عندہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ فذاکر من اصناف المال ما ذکر حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی الفضل۔ فرمایا جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے، فلیعد لوٹا دے۔ جس کے پاس کھانا نہیں، جس کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں ہیں وہ لوٹا دے انہیں جن کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام اس طرح ایک ایک چیز کا نام لے کر گنتے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ آج ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس معاشرے میں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں، ترس رہے ہوں، اور بعضوں کے پاس ضروریات سے بہت بڑھ کر مال اور دولت جمع ہو گئی ہو، تو ان کے پاس محتاجوں کی محتاجی ختم کرنے تک اپنی ضرورت سے زائد ایک پائی رکھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ ہے آئیڈیل بیہیویئر جس کو پروفیٹک بیہیویئر کہتے ہیں، وہ اسوہ رسول، وہ اخلاق حسنہ، وہ دین اور ایمان کی اصل تعلیم، اصل روح، اصل اسپرٹ جس سے معاشرے اسلامی معاشرے بنتے ہیں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کیسے دعوے دار ہیں ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ اور ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ جب تک ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے رہنماؤں میں، ہمارے متمول لوگوں نے، مال و دولت رکھنے والوں میں یہ دولت خیال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ فرمایا فلیعد بہ، لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں۔ آقا علیہ السلام گویا فلیعد بہ، فلیعد بہ، لوٹا دے، لوٹا دے، ان الفاظ کے ذریعے امت کو، قوم کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جہاں سوسائٹی میں معاشی ناہمواری اس انتہا تک چلی جائے کہ کچھ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں، عزتیں بیچ رہے ہوں اور بنیادی ضرورتوں کے لیے اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے ہوں، خود سوزی کر رہے ہوں، خودکشیاں کر رہے ہوں، اور کچھ لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت جائز اور ناجائز ذرائع کی جمع ہو گئی ہو، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ دولت رکھنے والوں سمجھ لو یہ دولت تمہاری نہیں ہے، اس کا حق تمہارا نہیں، یہ انہی غریبوں کی تھی جو اس نظام کے ظلم اور ناانصافی اور سامراجیت کی وجہ سے چھن کر غریبوں کا حق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اگر عدل اور انصاف کا معاشرہ ہوتا تو تمہارے پاس دولت پہاڑوں کی طرح جمع نہ ہوتی اور ہزاروں لاکھوں لوگ بنیادی ضرورتوں سے اس طرح محروم نہ ہوتے۔ ایک طرف محرومیاں، ایک طرف دولت مندیوں کی انتہا، یہ جو غیر فطری تفریق ہے اس حد تک، تو فرمایا فلیعد، لوٹا دو۔ وہ پائی پائی ان غریبوں کا ہے جن کو لقمہ نہیں مل رہا، جن کو علاج کی گولی نہیں مل رہی، جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا، جن کو عزت کا رہنا نہیں مل رہا، جو مر رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، تمہارا دینا، ہمارا دینا ان پر احسان نہیں۔ ان کا حق چھن کر اس معاشرے کے ظلم کی وجہ سے، نظام کی ناانصافی کی وجہ سے، سماج کے استحصال کی وجہ سے یہ ان کا حق تھا جو چھن کر ہمارے پاس آ گیا۔ متمول لوگ یہ سوچیں، مالدار لوگ یہ سوچیں، یہ حق ان کو لوٹانا ہوگا۔ اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی بنیاد ان تعلیمات پہ رکھی۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری میں آتا ہے، کتاب الشرکہ میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوران جنگ یہ واقعہ آیا کہ اشعریوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ پاک میں، اشعریوں کا، تو ان کا کھانا ختم ہو گیا بعض لوگوں کا، یا مدینہ پاک میں قیام کے دوران ان کے اہل و عیال اور بعض گھروں میں کھانا پینا سامان ختم ہو گیا، کچھ گھروں میں تھا، سو انہوں نے کیا کیا، جن کے پاس تھا وہ سارے باہر آ گئے، جو کچھ ان کے گھروں میں تھا ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کر دیا، پھر ایک برتن لے کر برابر برابر ہیوز اور ہیو ناٹس ان میں تقسیم کر دیا، ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم کر دیا۔ جب ان کا عمل دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں ثم اقتسموہ بینہم فی اناء واحد بالسویہ، برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا تاکہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے جب عمل دیکھا تو فرمایا فہم منی وانا منہم، یہ کام کرنے والے اشعری
یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2354۔ اب آقا علیہ السلام آپ اندازہ کریں، جس قبیلے کو، جن لوگوں کو یہ شرف دے دیں فہم منی وانا منہم، یہ تو وہ شرف ہے جو حسن اور حسین کو کہا کرتے تھے آقا، حسین منی وانا من حسین۔ وہ شرف تاجدار کائنات اس قبیلے کو دے رہے ہیں کہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کے فرق کو مٹا کر برابری کے ساتھ جو کچھ ان کے ہے وہ رکھنے والوں اور محروم رہنے والوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کو آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ گویا آقا علیہ السلام کے نزدیک آئیڈیل اسلام، آئیڈیل اسلامک سوسائٹی، آئیڈیل اسلامک سسٹم وہ ہے جس میں اکنامک ایکویٹی ہو، اکنامک جسٹس ہو، لوگوں پر اکنامک ڈیڈ لاک نہ ہو، معاشی استحصال نہ ہو، ظلم نہ ہو، سامراجیت نہ ہو۔ جس معاشرے میں ہیو اور ہیو ناٹس رہتے ہیں، کچھ غربت کی لکیر کے نیچے مرنے کے حال میں ہیں، عزتیں بیچنے کے حال میں ہیں، اور کچھ مال و دولت کے سمندروں میں غوطہ زن ہیں، وہ معاشرہ نہ اسلامی ہے نہ محمدی ہے، نہ اس معاشرے میں قرآن ہے نہ سنت رسول ہے، اور نہ اس معاشرے میں کوئی تعلق بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں اپنے احوال کو بدلنا ہوگا، سنوارنا ہوگا۔